نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے ان سارے مسائل کو حل فرما دیں جن مسائل کے لیے آپ یوٹیوب پہ رابطہ کرتے ہیں اور میرے وظائف کو دیکھتے ہیں۔ آج کے عمل میں سب سے پہلی چیز، کسی بھی دشمن کے لیے آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی آپ کی عزت کا دشمن ہے، کوئی جان کا دشمن ہے، کوئی مال کا دشمن ہے، کسی بھی طرح کی دشمنی پر کوئی بندہ، کوئی شخص اترا ہے، آپ کی فیملی میں سے ہے یا آؤٹ آف فیملی ہے، کسی بھی قسم کے دشمن کی زبان بندی کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے، اس کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کی زبان بندی فرما دیں گے، آپ کے خلاف وہ کچھ بھی بات نہیں کر سکے گا۔ دوسری بات، اگر وہ کچھ بولے گا بھی تو لوگ اس کی تردید کریں گے، اسے کہیں گے نہیں تم غلط ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو پھر اللہ رب العزت اسے ذلیل فرمائیں گے، چاہے کسی بھی طرح ہو۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یا تو اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے دیں گے، اور اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو پھر اللہ رب العزت اس کو ذلیل فرمائیں گے، اور پھر وہ ایسے مسئلوں میں پڑ جائے گا کہ اسے ہوش نہیں رہے گا کہ وہ آپ کو پریشان کر سکے۔ تو بس یقین ہو، یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یقین کیسے ہوگا؟ اس کے لیے تھوڑی سی محنت ہے، اور وہ محنت ہم کرتے نہیں ہیں، وہ محنت ہم کرنا چاہتے ہی نہیں۔ پیناڈال سے بخار کے آرام کا یقین ہمیں کیوں ہے؟ میڈیسن کھاتے ہی آرام کیوں آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا پیناڈال میں شفا ہے۔ ہم نے میڈیسن کو استعمال بھی کرنا ہے تو سبب کے طور پہ، سنت کی نیت سے کہ اللہ اس میڈیسن میں شفا نہیں، شفا تو آپ کے ہاتھ میں ہے، مجھے شفا عطا فرما دے۔ لیکن یقین اتنا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے پیناڈال کو بچپن سے سنا ہے، بھئی بخار ہے پیناڈال کھا لو، بخار ہے پیناڈال کھا لو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات، الفاظ ادا ہوئے وہ حق سچ ہیں، وہ غلط جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ اب شفا ضرور ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کو بولا نہیں، کبھی سنا نہیں، اس لیے ہمیں یقین نہیں آتا۔ اللہ رب العزت سے ہم یقین کے ساتھ مانگیں۔ یقین کیسے آئے گا؟ اس کے لیے ہمیں بات کرنی پڑے گی، اس بات کو بار بار بولنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کی بڑائی عظمت کو بار بار بولنا یا سننا، یہ دو چیزیں ہیں جس سے یقین بنتا ہے۔ اور اسی لیے میں اللہ رب العزت کی عظمت بڑائی کو اپنی ویڈیوز میں اکثر بولتا ہوں کہ ساری دنیا کے انسان مل کر کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ رب العزت نہ چاہیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں فرما سکتے۔ اللہ رب العزت عزت ذلت کے مالک ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، صحت بیماری کے مالک ہیں، زندگی موت کے مالک ہیں۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کے مسائل کو حل فرما دے۔ یاد رکھیں، ہم دنیا میں صرف وظیفے کرنے کے لیے، اپنے مسئلوں کے حل کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے نہیں آئے، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں سے کہہ لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو۔ ہمارا اصل مقصد دنیا میں آنے کا اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے دوسروں کو بھی اللہ رب العزت کی طرف بلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے خاندان میں کتنے لوگ ہیں جو مرتے ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ سارے کے سارے تو اللہ رب العزت نے نہیں فرما دیا کہ میں سب کو معاف کر دوں گا، اللہ جس کو چاہے معاف کر دیں۔ لیکن اگر میری ماں، میری بہن، میرا بھائی، میرا دوست کوئی ایک بھی جہنم میں چلا گیا، کیا بنے گا ہمارا؟ معزز سامعین، بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے لوگ جو اب کہتے ہیں اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دیں، صرف ایک دفعہ اللہ واپس بھیج دیں، اب جا کے تیاری کریں گے، اب آپ کو راضی کر لیں گے۔ لیکن ان کے پاس موقع نہیں ہے، اب وہ قبروں میں پہنچ چکے ہیں، اب ان کی فریاد ہے، وہ چاہتے ہیں اللہ ایک بار صرف واپس بھیجیں، ہم جا کے اب تیاری کریں گے۔ ان کے پاس موقع نہیں ہے، ان کو احساس ہے لیکن ان کے پاس اب موقع نہیں ہے۔ ہمارے پاس موقع ہے لیکن اب ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہم 5 وقت کی نماز چھوڑ کر اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اپنی آخرت کی تیاری کو چھوڑ کر ہم جو دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ کہیں ہمارے اوپر بھی ایسا وقت نہ آئے کہ ہم قبر میں ہوں اور کہہ رہے ہوں اللہ ایک بار واپس بھیج دیں، اب جا کے تیاری کریں گے۔ یہ موقع دوبارہ نہیں ملنے والا۔ اس لیے میں شروع سے عرض کرتا آ رہا ہوں کہ صرف وظائف کے پیچھے نہ دوڑیں۔ بیوی ہے، شوہر کے لیے وظائف کرتے کرتے مر گئی، آخرت کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ساری زندگی نہ شوہر ٹھیک ہوا، نہ اللہ رب العزت سے تعلق جڑا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم،
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اللہ رب العزت سے تعلق جڑا، ان عاملوں کے پیچھے دوڑتے دوڑتے پیسے بھی لگ گئے سارے، عزت بھی جاتی رہی، جنات مسلط کر دیے گئے، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں اولم یکفی بربک، کیا تیرے لیے تیرا رب کافی نہیں ہے؟ صرف اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، اللہ آپ کا مسئلہ حل فرمائیں گے۔ یا منتقم، اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے، اس کے بارے میں آتا ہے جتنا زیادہ کثرت سے پڑھتے جائیں گے اللہ رب العزت اتنا ہی آپ کے دشمن کو، آپ کے خلاف غلط سوچنے والے کو، آپ کے بارے میں طرح طرح کے غلط پلان بنانے والے کو اللہ رب العزت ایسی پریشانیوں میں ڈال دیں گے کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں رہے گا کہ وہ آپ کے بارے میں غلط سوچ سکے۔ اور یہ بھی اس کے خواص میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کثرت سے پڑھنے والے کی طرف سے خود انتقام لیں گے اس کے دشمن سے، اس لیے اس کو کم از کم 70 مرتبہ پڑھ کر آپ اس کو تصور میں لا کے دم کریں، یا اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ فلاں بندہ میرا دشمن بنا ہوا ہے، اللہ اسے ہدایت دے دیں۔ اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ اس کو ایسی پریشانیوں میں ڈال دیں کہ یہ مجھے اذیت نہ پہنچا سکے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر اللہ سے تعلق جوڑنا مشکل لگ رہا ہے، نماز نہیں پڑھی جا رہی، اللہ سے تعلق نہیں جڑ رہا، تو چینج یور لائف کورس کریں۔ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کورس کا سب سے پہلا فائدہ دل کا سکون ہے، اور سب سے آخری فائدہ کورس مکمل ہونے پر یہ ہے کہ سینے سے اللہ اللہ کی آواز آنے لگتی ہے، بندہ سن رہا ہوتا ہے، میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ایسی حالت میں ایسی کیفیت جب بن جائے، انسان اللہ سے مانگے اور مسئلے حل نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ضرور کورس کیجئے، نیچے کومنٹس میں جائیں، وہاں سے میرا واٹس ایپ نمبر پن کیا ہوا ہے، آپ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔